بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 10 جون 2023، 21 ذوالقعدہ 1444 ہجری، بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اہلیہ شہزادی سارہ نے الدرعیہ میادین تھیٹر میں فلاحی تنظیم النہدہ سوسائٹی کی تقریب کی صدارت کی، جس میں متعدد شہزادیاں اور معاشرے کی ممتاز خواتین شریک ہوئیں۔ سرکاری خبرساں ادارے ASPA کے مطابق شہزادی سارہ معاشرے کے افراد خصوصاً نوجوانوں اور معذوروں کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ مہارتیں بڑھانے کی مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ وہ ایسے انسانیت نواز اقدامات کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں جن کے ذریعے النہدہ سوسائٹی خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور غیر منافع بخش سیکٹر کے فروغ میں حصہ لے رہی ہیں۔ النہدہ سوسائٹی نے تقریب کے آمدنی فلاحی منصوبوں کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ النہدہ کی سربراہ شہزادی موزہ بنت خالد نے تقریب میں شرکت پر شہزادی سارہ کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطینی شہداء کے لواحقین، زخمیوں اور اسیران کے 1000 اہل خانہ کو شاہی مہمان کے طور پر حج کرانے کی احکامات دیے ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ASPA کے مطابق سنیچر کو ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام ضیوف خادم الحرمین شریفین پروگرام کا حصہ ہے، جس کی نگرانی ہر سال مملکت میں وزارت اسلامی امور کرتی ہے۔ ضیوف خادم الحرمین شریفین پروگرام کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے فلسطینی شہداء کے لواحقین کو شاہی مہمان کے طور پر حج کرانے کے احکامات پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی میزبانی میں حج پروگرام ہر سال جاری کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے متعدد افراد شاہی مہمان کے طور پر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے برسوں سے جاری روایت پر عمل کرتے ہوئے حج سیزن کے آغاز پر غلاف کعبہ کو بلند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک شاہراہ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے محفوظ رہنے والے غیر ملکی کارکن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق اس دل دہلانے والی ویڈیو دیکھنے والے حیرت میں ہیں کہ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے کارکن کیسے محفوظ رہا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی کارکن سڑک پر کھڑی ایک خراب گاڑی کو اٹھانے کے لیے وینچ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران تیز رفتار گاڑی آئی اور اسے ٹکر مار کر آگے نکل گئی۔ گاڑی کی ٹکر اس قدر شدید تھی کہ کارکن سڑک پر جا گرا۔ گاڑی کا ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا۔ اس نے حادثے سے متاثرہ شخص کو سڑک پر ہی چھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین ڈرائیور کے رویے پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ ہی حادثہ کا سبب بنتی ہے۔ سعودی عرب میں ٹریفک حادثے میں ماں اور بہن کو کھونے والے طالب علم کی اسکول واپسی پر طلباء اور اساتذہ کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق بریدہ کے ابن عقیل پرائمری اسکول کا طالب علم ایاد الذیاب نے ٹریفک حادثے میں ماں اور بہن کو کھو دیا تھا، جبکہ خود بھی ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا تھا۔ حادثے کے بعد ایاد الذیاب پہلی بار اسکول پہنچا تو اساتذہ اور طلباء نے غیر معمولی خیر مقدم کیا، اسے گلے لگایا اور پھول پیش کیے۔ اسکول انتظامیہ نے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے طلباء اور اساتذہ کی انسانیت نوازی پر اس کی ستائش کی۔ صارفین کا کہنا ہے کہ اساتذہ اور طلباء کی جانب سے پرجوش خیر مقدم کے باوجود ایاد الذیاب افسردہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک صدمے سے باہر نہیں آ سکا۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی و زراعت مکہ ریجن کے تحت ورلڈ اوشین ڈے کے حوالے سے جدہ کے ساحلوں کی صفائی کا مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ مہم میں جدہ کے مختلف ساحلوں کی صفائی کے لیے جدہ میونسپلٹی سمیت دیگر اداروں کی متعدد ٹیمیں بھی شریک ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق ساحلوں کی صفائی مہم میں جدہ ریجن کی کوسٹ گارڈ کے علاوہ سعودی ہلال احمر اتھارٹی کے اہلکار اور غوطہ خور بھی شرکت کر رہے ہیں۔ صفائی مہم میں 20 سے زیادہ غوطہ خور شریک ہیں جو سمندر کی تہہ سے موجود کچرا نکالیں گے۔ وزارت ماحولیات، پانی و زراعت کے ریجنل ڈائریکٹر انجینئر ماجد بن عبداللہ الخلیف نے کہا ہے کہ صفائی مہم کا مقصد معاشرے میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ صفائی مہم میں رضاکاروں کی بھی ایک بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے، جنہوں نے
अबहर के साहिल के बड़े हिस्से को साफ़ किया, जहां तफरीह के लिए आने वालों की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत का कचरा फेंका गया था। मुहिम में शामिल रज़ाकारों की जानिब से साहिलों को साफ़ रखने के उन्वान से आगाही पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि छुट्टी पर गया था जहां पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, अब नकल मालूमात कैसे कराई जाए। इस हवाले से जवाज़ात की जानिब से ये सहूलत फ़राहम की गई है कि कारकुन के स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम प्लेटफार्म के ज़रिए कारकुन के नए पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। पासपोर्ट को अपडेट करने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जिसका मतलब है नए पासपोर्ट के बारे में मालूमात को जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करना। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक 10 जून 2023 को सऊदी रियाल का एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह रहा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 56 पैसे, STC पे 75 रुपये 51 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 86 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 72 पैसे, टेली मनी 75 रुपये 48 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 48 पैसे, STC पे 21 रुपये 54 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 34 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 62 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 58 पैसे। और बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 46 पवेशा, STC पे 28 टका 52 पवेशा, तहवील राजी 28 टका 33 पवेशा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 63 पवेशा, मनीग्राम 28 टका 42 पवेशा, इंजाज बैंक 28 टका 42 पवेशा। तो ये था आज का मुख्तसर खबरनामा। मज़ीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।